ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو مسلمان کمیونٹی میں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ لڑکوں کو آنکھوں میں پردہ کر دینا چاہیے اور لڑکیوں کو کھلا گھومنا چاہیے؟ Why not? So I'm so sorry to say that. آپ نے پردہ کیا ہے کاٹن سے. I am Muslim myself and میری صرف ایک ہی کمپلین ہے towards those people جو کھڑے ہو جاتے ہیں برقع برقع برقع. I mean شرم کرو تم لوگ پہلے اپنی آنکھوں پہ کہ تم وہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو. تمہیں پردہ کرنا چاہیے، ہم کیوں پردہ کریں؟ ویمن ہم لوگوں کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ورنہ تم آتے کہاں سے سالے. اور اب میں سارے برقعے آدمیوں کو پہناؤں گی میں. ایگزیکٹلی آنکھوں پہ سالوں کو اندر کر دو. تمہارے سوالوں کا میں جواب دوں یہ تمہاری اوقات نہیں ہے، لیکن تم نے مسلمانوں کی اور ان کے خواتین کے پردہ اور لڑکوں کی نظر پر بات کی، اسی لیے آن پبلک انٹرسٹ تمہیں جواب دے رہا ہوں. کان کھول کر سننا، پورے کپڑے پہن کر سننا. آدھے ننگے ہو کر سنو گے تو دماغ کام نہیں کرے گا. تمہارا پہلا پوائنٹ، مسلمان کمیونٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی. ہاضمہ خراب ہے تمہارا. پردہ اور عورت کی عزت کی بات پسند نہیں آئی تمہیں، کیونکہ تمہیں ننگا پھرنے کا شوق جو اٹھ گیا ہے. سنو، مسلمان کمیونٹی اپنے پروفٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتی ہے اور خواتین کو پردے کا حکم پروفٹ نے دیا ہے. جو پروفٹ کی بات نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہوتے. تم مسلمانوں کے پروفٹ کے حکم پر سوال اٹھا رہے ہو. بے شرم، بے حیا، آوارہ. تمہیں ایسے کئی جملوں سے پکار لوں تو بھی کم ہے. تم سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بولنا چھوڑ دو اور نام بدل لو، یا پھر اپنے آپ کو بدل کر سچے پکے مسلمان ہو جاؤ. تمہارا دوسرا پوائنٹ، لڑکوں کو آنکھوں پر پردہ اور لڑکیوں کو کھلے عام گھومنا چاہیے. بے شرم، بے حیا، آوارہ. سب سے پہلے لڑکیوں کو آوارہ گھومنا ہی نہیں ہے. ننگے ہو کر یا حجاب میں وہ 100 بات کی بات ہے. اور رہی لڑکوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی بات، تو مسلمانوں میں لڑکوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورت پر ایک نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں ڈالنی چاہیے. تم نے کہا کہ شرم کرو تم لوگ کہ تم وہ چیز کیوں دیکھ رہے ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے، ہم کیوں پردہ کریں. بے شرم، بے حیا، آوارہ. کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کس چیز کو دیکھ کر لڑکوں کو پردہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ ایک بات بتاؤ، تم جو آدھی ننگی ہو کر نکلتی ہو وہ کس کو بتانے نکلتی ہو؟ لڑکوں پر تو شرم اور تہذیب لحاظ کا پردہ ہے ہی. تم تمہارا آدھا ننگا جسم لے کر کسے بتانے کی کوشش کرتے ہو؟ اور سنو، عورت کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ مرد اسے دیکھ کر اس کی طرف کھینچا چلائے. سیکس اپیل ہوتی ہے عورت میں کمپیئر ٹو میلز. اسی لیے حکم ہے کہ اپنی خوبصورتی، اپنا جسم، اپنا اٹریکشن، اپنے یہ لپسٹک والے لپس اور یہ اپنی چٹک مٹک صرف اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے رکھیں، تاکہ وہ تمہارے قریب آئے، تمہیں چاہے، تم اس سے اور وہ تم سے سکون حاصل کر سکے. لیکن تم لوگ تو گھر کے باہر سرے عام نکل کر بناوٹی میک اپ لپسٹک سے مردوں کو اٹریکٹ کرنے میں لگے ہو اور آدھا جسم بتا کر لبھانے کی کوشش کرتے ہو. جتنے زیادہ مرد تمہیں دیکھیں اور تمہاری تعریف کریں تم اتنا ہی خوش. بے شرمی، آوارگی اور بے حیائی ہے یہ. تم بتانے کے لیے بازار میں نکلو گی اور کوئی دیکھنا نہیں تو تم پھر ایسے آدھے ننگے اور جھوٹا میک اپ کر کے کس کے لیے نکلتے ہو؟ مووی سکرینز پر ننگاپن بتا کر آڈینس سے پیسے کمانا فلم میکرز کا پیشہ ہے، لیکن تم لوگ تو آف اسکرین فریم میں سے نکل گئی ہو اور بات کرتی ہو مذہب کی. تم جب اپنی نمائش 2 کوڑی کی شہرت کے لیے سرے عام پبلک میں پبلک کے لیے کرتے ہو تو مفت میں کوئی بھی تمہارا تماشا دیکھے گا. کیا تمہارے گھر میں تمہارے بھائی اور باپ کے سامنے بھی ایسے ہی آدھے ننگے نکلتے اور ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آنکھوں پر پردہ ڈال لو ڈیڈی، آنکھوں پر پردہ ڈال لو بھیا، میں تو بتاتے پھروں گی. سب کے آنکھوں پر برقع لگا کر تم آدھے ننگے کیوں پھرنا چاہتے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ، کیا آدھے ننگے پھرنا تمہارا شوق ہے یا دھندا؟ کیا کبھی سنا ہے تم نے کہ کسی مرد کا عورت نے ریپ کیا؟ کیا ایسا کوئی قانون یا سزا بھی ہے لڑکی کے لیے کہ مرد کا ریپ کرتی ہو تو؟ ایک مرد کو بازار میں ننگا پھراؤ
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کو بھی بازار میں ننگا پھراؤ. پھر دیکھو 9 مہینے بعد الٹیاں کس کو ہوتے اور پیٹ کس کا نکلتا. اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی، اپنا جسم اپنے ہسبینڈ کی امانت ہوتی، اسی کے لیے رکھو. اور اگر ہسبینڈ نہیں بھی ہے نا تو ہر مرد کو ایسے کھلے آفر دیتے مت پھرو، یا پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دو کہ تم لوگ ایک مرد کے نہیں ہو اور ہر مرد کی نظر تم پر پڑے، یہ تمہارا شوق ہے. ایک طرف عزت شرافت کے ناٹک اور دوسری طرف آوارہ اور ننگا پن. کون عزت کرے گا تمہاری اور کیوں کرے گا؟ تم خود اپنی عزت بازار میں نیلام کرنے نکلی ہو. تو تمہارا ایک اور سوال تھا، ہم لوگوں کی عزت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، ورنہ تم آتے کہاں سے؟ بے شرم، بے حیا، آوارہ. عزت ان کی ہوتی ہے جو بند کمرے میں ایک سے پیدا ہوتے اور پیدا کرتے. بازار میں کھلے عام برتھ مینوفیکچرنگ ٹول کے پریزنٹیشن دیتے پھریں گے اور ہر ایک کو ٹرائل اور ڈیمو دیں گے تو پروڈکشن ویلیو کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی، یوز اینڈ تھرو ہو جاتا ہے وہ پروڈکٹ. ہر عورت کو خدا نے پیدائش سے ہی عزت بخشی ہے اور مرد کو عزت کمانی پڑتی ہے. عورتوں کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے عزت، جو ڈائریکٹ خدا سے ملتی ہے. یہ خدا کی امانت ہوتی ہے جو ہر عورت کو خود سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے. اپنی ماں سے پوچھنا کبھی کہ تم پیدا ہوتے ہی تمہیں دنیا والوں کے سامنے لانے سے پہلے تمہاری ماں نے کپڑے سے تمہیں کیوں ڈھانک لیا تھا. پوچھو اپنی ماں سے کبھی کہ تمہیں ننگا کیوں نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ تمہاری ماں کو پتا تھا کہ تم پیدا ہوتے ہی عزت لے کر آئی ہو اور تمہاری ماں نے اسے کپڑا ڈھانک کر سنبھالا. اور تم آج بڑے ہوتے ہی وہی کپڑے اتار کر جسم کی نمائش کرتے پھر رہے ہو جس کو تمہاری ماں نے لپٹ کر دنیا سے بچا رکھا تھا آج تک. آج تم اسی کو دنیا والوں کے لیے نمائش بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دیکھنے والوں آنکھوں پر پردہ ڈال لو، میں تو دکھاؤں گی. تمہارا عورت پن، تمہاری شرم، تمہاری حیا، تمہاری عزت اور تمہارا وقار جو تمہارے ماں باپ سنبھال کے رکھے تھے، آج تم خود اسے 2 کوڑی کی شہرت کے لیے نیلام کر رہی ہو اور برقع، پردہ اور مردوں کی نظر پر بات کرتی ہو. کیا کوئی مرد تمہارے گھر میں آ کے جھانک رہا ہے یا تم خود بازار میں سرے عام کھلے ننگے نکل رہے ہو؟ پہلے خود کنٹرول میں رہو، بعد میں دوسروں کے لیے کہنا. تم جیسے لڑکیوں کی طرف سے عورت ذات اور مذہب بدنام ہوتے ہیں، تم جیسے لڑکیوں کی طرف سے معاشرے میں تباہی ہو رہی ہے، تم جیسے لڑکیوں کی طرف سے شریف پڑھے لکھے عزتدار لڑکیوں پر فرق پڑ رہا ہے. ناصور ہو تم مذہب اور معاشرے کے لیے. تم جو چیز بتا کر 2 کوڑی کی شہرت حاصل کرنا چاہتی ہو نا، اس سے سستی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹیشو پیپر کی طرح ہو، پہنچ کر پھینک دیں گے. اپنی نہ صحیح کم سے کم تمہیں جو پیدا کیے ان ماں باپ کی عزت کی تو پرواہ کر لو. تم بہت کچھ اور بہت الگ انداز میں بول سکتا ہوں میں تمہاری ایسی حرکت پر، لیکن لحاظ کر کے اتنا ہی بول دیا. یہ سمجھو میں تمہاری عزت ہی کیا عورت ہونے کی. آگے خیال رہے.